السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار سخاوت کا مضمون، پارٹ نمبر 7، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا قصہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالی قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے جب چندہ جمع کرنے کی بات ہوئی غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، تو حضرت عثمان 300 اونٹ مع ساز و سامان صدقہ فرمائے۔ 300 اونٹ یعنی 300 کاریں، اور اچھے اونٹ اگر ہوتے ہیں تو BMW، مرسیڈیز، ہمارے دور کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا، اور اس کے اوپر سامان بھی لدا ہوا، کھانا پینا کپڑے وغیرہ سب جو ضرورت کی چیزیں۔ 300 اونٹ مع ساز و سامان صدقہ فرمائے، پھر 1000 اشرفیہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ راوی کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ وہ اشرفیہ سونے کے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے الٹتے پلٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ سکے جو ہے ایک ہاتھ سے یہ ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے یہ ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے یہ ہاتھ میں پھیر رہے تھے، پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتے رہیں ان کا کچھ نہ بگڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس صدقے کی قبولیت کی برکت سے انہیں کامل خیر کی توفیق نصیب ہوگی۔ یہ صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ اس دور کی ترتیب تھی، اپنے اوپر کم سے کم لگاتے تھے اور دوسروں پر زیادہ سے زیادہ لگاتے تھے۔ اس لیے یہ مال اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسے اللہ کا مال کہتے ہیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے محتاجوں کو، فقیروں کو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی گاؤں میں ہم گئے، کسی شہر میں ہم گئے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو مسجد ہم کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ ہم خود مسجد کو ڈھونڈیں گے۔ اسی طریقے پر اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو کوئی آپ کے پاس لینے کے لیے نہ آئے، بلکہ آپ خود ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کر جائیے اور ان کو جو ہے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ جو محتاج ہے ان تک پہنچیے، اور ان تک پہنچنے پر کبھی زکوٰۃ کا مستحق ہے زکوٰۃ دے دیجیے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے ہدیے کا مستحق ہے ہدیہ دے دیجیے۔ کچھ نہ کچھ اپنا مال جو ہے لگاتے رہیے۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ اس کا ڈبل کرے گا۔ اس لیے طاقت کو بھی دین کے لیے لگائیے اور اپنا مال بھی دین کے لیے لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا قرآن شریف میں آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ ہدایت سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ قرآنی دعا ہے، علماء کا تجربہ ہے۔ ہدایت پر جمنے کے لیے آدمی جو ہے یہ دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں اللہ ہم سب کو عافیت سے داخل فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب